السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ناول خوشبو کا سفر کی ایپیسوڈ 5 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دادی کسی کام سے روما کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ وہاں نہیں تھی، پتہ نہیں واش روم میں تھی یا باہر کہیں۔ وہ اسے نہ پا کر فوراً ہی مڑنے لگی تھیں کہ نگاہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے کارڈ پر پڑی۔ خوش رنگ چمکتا دمکتا لفافہ اندر کا مضمون باہر سے سنا رہا تھا۔ دادی بے ساختہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اندر کا کارڈ پڑھنے لگیں۔ کسی خوش بخت نے اپنی پیاری بیٹی کی وداعی کی خوشخبری سنائی تھی اور شرکت کی درخواست تھی۔ انہیں یاد آیا کل جب وہ ہارون کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے گئی تھیں تو واپسی پر روما نے بتایا تھا کہ اس کی کسی سہیلی کی والدہ شادی کارڈ لے کر آئی تھیں۔ اس وقت وہ تھکی ہوئی تھیں، اتنی توجہ نہیں دے سکی تھیں۔ روما کی سنائی گئی لمبی چوڑی تفصیل کے جواب میں بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی تھیں، پر اب جو یہ خوشخبری سے لبریز رنگ بھرا کارڈ ہاتھ میں آیا تھا تو دل پھر اس مانوس سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب وہ بھی خوش قسمتی کے اس معیار کو چھوئیں گی اور فخریہ آدھے شہر میں روما کی شادی کے کارڈ بانٹتے پھریں گی۔ ان کے دل سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور لبوں کو چھو گئی۔ روما کے امتحان ختم ہونے کے بعد یہ تیسرا کارڈ تھا جو آیا تھا۔ کلاس کی منگنی اور نکاح شدہ لڑکیوں کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ چند ایک کارڈ ملنے جلنے والوں کے ہاں سے بھی آئے رکھے تھے۔ دادی کو تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے اس سیزن میں سارے کموارے ہی نمٹ جائیں گے۔ لوگوں کو بھلا کیسے کھٹاکھٹ مناسب رشتے مل جاتے ہیں؟ سبھی لڑکیاں تو حور پریاں نہیں ہوتیں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ میں گرنے لگیں۔ کیا کمی ہے یہاں؟ نیکی، شرافت، دینے کے لیے ڈھیر سارا جہیز، بلکہ ہارون نے تو روما کے نام سے جائیداد بھی خرید رکھی ہے 2 سال پہلے۔ ساری بات بس روما کی رنگت پر آ کر اٹک جاتی ہے۔ وہ دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں جس کی رنگت گہری ہے اور وہ حسن کے مروجہ معیار کو نہیں چھوتی۔ تو جب باقی سب کی شادیاں بخیر و خوبی ہوتی جا رہی ہیں تو رومانہ کے مسئلے کو بھی حل ہونا ہی چاہیے۔ رشتے والی بوا کو مزید مراعات دینے کا ارادہ انہوں نے یہی سوچ کر باندھا۔ شادی دفتروں کی شہرت سے وہ حائف تھیں اور وہاں جانے کا خیال بھی گھبراہٹ پیدا کرتا تھا، سو بوا پر انحصار کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ارے دادی، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ باہر سے اندر آتی رومانہ نے انہیں اپنے کمرے میں بیٹھا دیکھ کر ذرا حیرت کا اظہار کیا۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں، دادی یوں ہی حالی حالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئیں۔ سچی بات تو یہ کہ انہیں بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھیں۔ روما نے ان کے ہاتھ میں تھما کارڈ دیکھ لیا تھا۔ وہ دادی کی شادی بیاہ کے معاملات میں دلچسپی سے واقف تھیں۔ بخوبی تفصیل سنانے لگی۔ یاسمین کی شادی کا کارڈ ہے دادی، کل میں نے بتایا تھا نا، امتحانوں سے پہلے اس کا نکاح ہوا تھا اور اب… ہاں بتایا تھا کل تم نے۔ ہلکی سی بیزاری کے ساتھ انہوں نے روما کی بات کاٹی اور کارڈ بیڈ پر ایک طرف ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلنا، ہارون نے ٹائم لے رکھا ہے، تم چلی چلو گی تو اسے اپنا کام چھوڑ کر نہیں آنا پڑے گا۔ دادی ہارون کی مصروفیت کے حوالے سے بہت حساس رہتی تھیں۔ روما ان سے اپنی دوستوں کی شادی کے فنکشن کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، مگر دادی کو اس وقت سب سے زیادہ یہی موضوع کھل رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کے لیے پریشان ہونے پر کہنے لگیں، پہن لینا کچھ بھی، ابھی سے گھبراہٹ سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ تو وہی مسل ہوئی نا۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے تو روما بالکل خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ دادی کی چڑچڑاہٹ اور ان کی ہفکی کو عام طور پر وہ یوں ہی سرسری سے انداز میں لیتی تھی، مگر کسی وقت دل بڑے عجیب انداز سے ٹوٹتا تھا۔ یاسمین کی شادی کے کارڈ کے ساتھ آئی گھبراہٹ کا ہی اثر تھا جو ساپہر کے سوئے سے وقت میں رشتے والی بوا کی ہنگامی آمد ممکن ہو پائی۔ 3 دن سے گھٹنوں کے درد نے بے حال کر رکھا ہے۔ گھر میں قید، نہ کہیں آنے کی اور نہ جانے کی، مگر آپ کے بلاوے پر رہا ہی نہیں گیا۔ معلوم نہیں کس طرح خود کو کھینچ کر یہاں تک لائی ہوں۔ وہ گیٹ سے ہی اپنا پرس اور چادر سنبھالتی حالت اظہار بیان کرتی آ رہی تھیں۔ وہ حاسی پر ہنگام خاتون تھیں اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی موجودگی میں اطراف میں ہلچل کا احساس نہ پیدا ہو۔ گیٹ تک تو وہ اچھی بلی چل کر ہی پہنچی تھیں، مگر گیٹ سے دادی کے کمرے تک رحمت بوا کے نواسے کے سہارے آئیں۔ ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ پلنگ سے پاؤں بھی نیچے رکھوں، مگر آپ کا اصرار تھا کہ آؤ، تو محبت میں جیسے تیسے ہمت کر ہی لی۔ بس میں اتنا رش کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔
جب تک وہ آرام سے بیٹھ نہ گئیں مستقل ہی بولے گئیں۔ دادی کو اپنے علاوہ کسی کا بھی زیادہ بولنا کھلنے لگتا تھا، بس کے ذکر پر اور چڑھ گئیں۔ جب میں تمہیں ہمیشہ ٹیکسی کا کرایہ دیتی ہوں تو بس میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تم پر تو کنجوسی ہی سوار رہتی ہے ہر وقت۔ وہ برا منانے کے بجائے بڑے زور سے ہنس پڑیں۔ ہم غریب ایسی کنجوسی نہ کریں تو گزارا کیسے ہو؟ مہنگائی ہوش اڑائی دیتی ہے۔ آپ جیسے سرپرست سلامت ہیں تو روزی روٹی کا آسرا بندھا ہوا ہے۔ خیر، اب ایسی بھی بری حالت نہیں تمہاری، سینکڑوں رشتے کرا چکی ہو، اب بھی مہینے میں کتنوں کو نمٹا دیتی ہوگی، پیسوں کی کیا کمی تمہیں؟ ہاں، انہوں نے بڑی سوچی سمجھی آہ بھری۔ ہر ایک آپ کی طرح دیالو کہاں سے آپا؟ دادی کے ماتھے پر ناگواری کی ایک ہلکی سی شکن ابھری۔ انہیں خود کو آپا کہلوانا پسند نہیں تھا، مگر بوا ہمیشہ ایسے ہی کہتی۔ اچھی عمر رسیدہ عورت مجھ سے 1-2 سال بڑی ہی ہوگی اور آپا کی رٹ لگائی رکھتی ہے۔ بوا کی غیر موجودگی میں وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتی، مگر ان دونوں میں کون بڑا ہے یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا۔ لوگ تو رشتے طے ہونے سے پہلے ہی آنکھیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں پسندیدگی ہو جائے تو بس پھر مجھے تو بیچ میں سے ایک طرح سے نکال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا کمیشن نہ دینا پڑے۔ سچ کہہ رہی ہوں، بڑی بے ایمانی آ گئی ہے اب نیتوں میں۔ خیر، ہمیں دوسروں سے کیا، ہماری تو نیتیں بھی صاف ہیں اور پریشانی کا حال بھی خدا جانتا ہے۔ تم آخر روما کی فکر کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہم تو تمہاری ہر مانگ، ہر فرمائش کو پوری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب تک ہم نے تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور خدا نے چاہا جو کام بن گیا تو یہ کمیشن ومیشن تو ایک طرف، تمہیں انشاءاللہ اتنا دوں گی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دادی نے اس مسئلے پر ان چند گھنٹوں میں سر کپا کر یہی حل نکالا تھا۔ بوا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابھی رشتہ نہیں کرایا تھا، مگر پھر بھی اس گھر سے وہ اتنا لے چکی تھیں کہ کہیں اور سے تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اب جو یہ دادی منافع بھری ڈیل کی پیشکش کر رہی تھیں تو یقیناً سر کڑاہی میں ہی ہونا تھا۔ ان کے منہ میں ابھی سے پانی آنے لگا۔ روما تو میری اپنی بچی ہے، کیا بتاؤں مجھے خود اس کی کتنی فکر لگی ہوئی ہے۔ مناسب رشتے کی طاق میں ہوں، جیسے ہی کوئی ملا سب سے پہلے اسے یہیں لے کر آؤں گی۔ 2 مہینے سے تو تم کسی کو لائی نہیں۔ اتنا بڑا شہر، نہ اچھے لوگوں کی کمی ہے اور نہ ہی لوگوں نے شادیاں کرنی چھوڑی ہیں۔ خود ہمارے ہاں کتنے ہی کارڈ بلاوے کے لیے آئے رکھے ہیں۔ دادی کو ان کی سابقہ کارکردگی سے مایوسی ہو رہی تھی، سو ان کا لہجہ زیادہ رکھائی برت رہا تھا۔ بوا نے ان کا موڈ سیکنڈوں میں بھانپ لیا تھا۔ گھاگ عورت تھیں، دن رات میں اتنے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا کہ کسی کو بھی رام کرنے میں انہیں دقت نہیں ہوتی تھی۔ دادی کی تسلی کے لیے حالی باتیں کافی نہیں تھیں، اسی لیے انہوں نے فی الفور چند تصاویر اپنے پرس سے نکال کر پیش خدمت بھی کر ڈالیں جو ہمیشہ ہی ساتھ رکھتی تھیں۔ ایک ایک کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دادی کے دل کو ذرا تسلی تو ہوئی۔ ایک بینک میں ملازم ہے، دوسرا کالج میں پڑھا رہا ہے، تیسرا گورنمنٹ کے کسی آفس میں آفیسر لگا ہوا ہے، اور یہ بزنس مین ہے۔ بہت فخریہ انداز میں انہوں نے ابتدائی تعارف بھی ساتھ ہی کروا دیا تھا۔ 2 کی عمر زیادہ لگی تھی دادی کو، اور باقی 3 کی شکل پر خاندانی پن نہیں دکھائی دیا تھا، پر مصلحتاً کوئی اعتراض کرنے سے باز رہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے لے کر تو آؤ ان میں سے کسی کو، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اتنے سال میں ان کی سمجھ میں یہ اچھی طرح آ چکا تھا کہ سب سے مشکل مرحلہ لڑکے والوں کی پسندیدگی کا ہے۔ روما کی گوٹ وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ گئے گزرے لڑکوں کی ماں بہن بھی لڑکی کی تلاش میں اتنا اونچا معیار لے کر نکلتی ہیں کہ اس تک پہنچنا نہ عام لڑکیوں کے بس میں ہوتا ہے اور نہ ان کے والدین کے۔ لے آؤں گی اسی ہفتے میں۔ آج کل طبیعت کی وجہ سے نکل نہیں رہی نا، بس اسی وجہ سے۔ بوا نے ان کی شکایت فی الفور دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دادی ان کی چند ایسی کسٹمرز میں سے تھیں جن سے کسی بھی وقت پیسے نکلوائے جا سکتے تھے، سو ان کی خوشنودی بے حد ضروری تھی۔ آج دادی نے خاطر تواضع بھی پہلے سے بڑھ کر کی، اور ٹیکسی کے کرایہ کے علاوہ بھی 1000 روپے اور اپنے پاس سے رکھے، اور اپنے پاس رکھے کپڑوں میں سے ایک سوٹ کا کپڑا انہیں بخشا۔ خیر سے روما اپنے گھر کی ہو جائے تو سونے کے کڑے پہناؤں گی تمہیں۔ بہت جذباتی انداز میں ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ بوا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ سونے کا بھاؤ آسمان کو چھو رہا تھا، کم سے کم مالیت بھی ہوئی تو کتنی؟ بوکھلاہٹ میں ان سے فوری حساب بھی نہیں جوڑا جا رہا تھا۔ بس فکر ہی نہ کریں،
اب کی بار تو یہ کام ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بوا ترنگ میں آ رہی تھیں۔ بس میں ہوتا تو شاید فلپور کہیں سے روما کے لیے ایک عدد دھلا ڈھونڈ ہی نکالتی، مگر ہے ابھی بھی کیا بگڑا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے مل ہی جاتے ہیں جو جہیز میں ملنے والی اشیاء کی خاطر لڑکی کی صورت شکل پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ دادی کی امید بندھاتے بندھاتے بوا کی امید خود بھی بندھنے لگی، البتہ ناکامیوں کا اثر دل سے کم ہونے لگا تھا۔ اٹھنے ہی کو تھیں کہ السلام علیکم دادی۔ سمیہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آہا، یہاں تو پوری دعوت کا اہتمام ہے۔ اس نے سامنے رکھی ٹرالی کا ایک نگاہ میں جائزہ لیا اور اندر چلی آئی۔ بوا نے بغور اس خوش شکل اور خوش لباس لڑکی کا جائزہ لیا، جس کے آتے ہی کمرے میں روشنی سی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ روما اپنے کمرے میں ہے۔ دادی نے جذبت سا ہو کر اسے ٹالنا چاہا۔ پچھلے چند سالوں سے جب سے روما کے رشتے کے لیے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا تھا، تب سے ہی انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ سمیہ کا بوا سے سامنا نہ ہونے پائے۔ ایک آدھ بار سرسری طور پر ایسا موقع آیا بھی، تب بھی انہوں نے بڑی صفائی سے اسے ٹالا تھا، پر اب تو وہ بالکل سر پر آ کھڑی ہوئی تھی اور ان کے بعد بوا کو بھی سلام کر چکی تھی، جس کا اسے بے حد محبت بھرا جواب بھی مل گیا تھا۔ جاؤ، یہ ٹرالی وہیں لے جاؤ روما کے کمرے میں، اور احمد کو میرے پاس بھیجو۔ دادی نے جان بوجھ کر سمیہ کے ذمہ کام لگایا تو سمیہ ایک ادا کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرالی کھینچتی باہر چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ نواسی ہے آپ کی؟ وہ بہت اشتیاق سے پوچھنے لگیں۔ خاندان میں ایک اور لڑکی کی موجودگی سے واقف تھیں، اور ویسے بھی جوان لڑکے اور لڑکیاں دیکھ کر ان کی خالص پروفیشنل حس بیدار ہو جاتی تھی۔ دادی اس سوال سے بچنا چاہ رہی تھیں، اب جواب دینا ہی پڑا تو بیزاری سے بولیں، میری نواسی کو اتنی فرصت کہاں، وہ غریب تو گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی ہے۔ یہ تو روما کی سہیلی ہے، یہاں پچھواڑے کے کوارٹروں میں رہتی ہے۔ انہوں نے تھوڑا حدود اربیہ بتایا۔ کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے یا ابھی؟ بوا کے لہجے میں ابھی بھی امید تھی، اتنی خوبصورت لڑکی کو ہر ایک پسند کر لیتا۔ دادی نے جیسے ان کی سوچ کو پڑھا تھا۔ لوگ شریف ہیں مگر حیثیت بہت معمولی ہے۔ باپ نے گھر میں ہی چھوٹی سی دکان کھول رکھی ہے، اور ماں لحاف رضائیوں میں دھاگے ڈالتی ہے اور سپلائی کرتی ہے۔ کچھ دے دلا نہیں سکتے ہیں۔ اچھا۔ بوا کے ایک چھوٹے سے لفظ میں بڑی مایوسی تھی۔ دادی کی صاف کوئی پتہ نہیں سمیہ کے حق میں گئی تھی یا مخالفت میں۔ پھر میں چلتی ہوں، اسی ہفتے میں آؤں گی، فون کر کے پہلے دن طے کر لوں گی۔ وہ پھر سے اپنے کاز کی طرف آئیں۔ سمیہ کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی وہ ساری کہیں زائل ہو گئی تھی۔ خود تو لالچی طبیعت تھیں ہی، مگر اچھی طرح جانتی تھیں کہ لوگ تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ غریب گھرانوں سے شہزادی کو لے جانے والے شہزادے اب خواب و خیال ہوتے جا رہے تھے، اور اگر کہیں روما کی جگہ سمیہ ہوتی تو وہ کب کے سونے کے کڑوں کی مالک بن چکی ہوتی۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے انہیں ملال سا ہونے لگا تھا۔ وہ حسب عادت 1 بجے کے بعد ہی کمرے سے برآمد ہوئی۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کچن سے ملحقہ ڈرائنگ روم میں آئی تو انیسہ وہاں کھڑی ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھیں۔ اس کی آہٹ پر ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ناشتہ لگوائیں امی، بے حد بھوک لگ رہی ہے۔ کرسی کھینچ کر وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ابھی لگ جاتا ہے میری جان، ناشتہ تو کب سے تیار ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ نیند اچھی آئی یا نہیں؟ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پوچھنے لگیں۔ شہوار نے بڑے غیر محسوس انداز میں ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا۔ نیند تو آ ہی جاتی ہے، کتنے سال سے نیند کی گولی لے کر سوتی ہوں آخر۔ انیسہ کے چہرے پر رنج پھیلنے لگا۔ شہوار کی ان کی طرف پشت تھی، سو وہ ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ زندگی سے چین آرام تو اسی دن نکل گیا تھا جس روز آپ لوگوں کے ظالمانہ فیصلے کے آگے مجھے سر جھکانا پڑا تھا۔ اس کے بعد تو میں زندگی نہیں کاٹ رہی، بلکہ زندگی مجھے کاٹ رہی ہے۔ وہ فیصلہ میرا نہیں تھا، تمہارے باپ کا تھا۔ میں کیسے تمہاری خوشی کے خلاف جا سکتی ہوں؟ ماں ہوں تمہاری۔ انیسہ تڑپ کر اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھی۔ جس کا بھی تھا، برباد تو میں ہوئی۔ کاش میں اس وقت اتنی مجبور نہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ کیسے آپ سب مجھ پر اپنے فیصلے نافذ کر لیتے۔ شہوار کے لہجے میں پھر سے زہر بھرنے لگا۔ انیسہ خاموش رہیں۔ جانتی تھیں کہ وہ اتنے سالوں سے اپنے چاروں طرف جہنم دہکائے ہوئے ہے، اور وہ کون سا سکون سے تھیں۔ شہوار کے ساتھ ساتھ جلی تھیں، اور ان کی تکلیف کی مدت تو پوری زندگی پر محیط تھی۔ کتنا سمجھاتی ہوں اپنے دل پر مت لیا کرو، ان کی زندگی عذاب بنا کر رکھو جو اس سب کے ذمہ دار ہیں،
خود کو خوش رکھو جیسے بھی ممکن ہو، کھاؤ پیو گھومو شاپنگ کرو، پیسے کی کیا کمی ہے، اور سارا خرچہ سیف کے سر ڈالے رکھا کرو، اپنے اکاؤنٹ کو ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ساری نصیحتیں پرانی تھیں، بس یاد دہانی کے طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔ شہوار کا موڈ ہوتا تو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی، ورنہ کھانا پینا شاپنگ آرام کیا بس یہی ضروری ہے زندگی کے لیے؟ اس نے ماں کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ ہاں، وہ بڑے غیر جذباتی انداز میں بولی، اور اگر ضروری نہیں بھی لگتی تو انہیں اپنے لیے ضروری کر لو، عادی کر لو خود کو۔ آسائشوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، جسم اور ذہن ایک بار عادی ہو جائے تو پھر اسے چھٹکارا پانا مشکل کیا ناممکن لگتا ہے۔ اپنے آرام و آسائش کی خاطر لوگ گھٹیا سے گھٹیا کمپرومائز ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی سوچ اپنے خود کی فطرت اور تجربوں کی دین تھی۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں، بلکہ میرے پاس تو کمپرومائز کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ آسائشیں مجھے سیف کے توسط سے نہیں ملی ہیں، وہ مجھے ہمیشہ سے حاصل تھیں، اور اس گھر سے کہیں زیادہ۔ سر کو ہلکے سے جھٹک کر وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی جو بھی لا کر رکھا جا رہا تھا۔ میز آہستہ آہستہ بھرتی جا رہی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ وہ ہیوی ناشتہ لینے کی عادی ہے، یہاں اس کے باپ کے گھر میں بھی اور وہاں سیف الاسلام کے گھر بھی۔ انیسہ نے ایک دکھ بھری نگاہ شہوار پر ڈالی جو پوری طرح کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کے بال روکھے اور بے ترتیب تھے، جلد بے رونق ہو رہی تھی، اور ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں وہ اب ایسی عورت لگ رہی تھی جس کی عمر ڈھلنے کو تھی، 4 سال اور 10 مہینے۔ انہوں نے ایک پرانا حساب دل ہی دل میں پھر سے لگایا۔ شہوار سیف الاسلام سے پورے 4 سال اور 10 ماہ بڑی تھی، گویا 5 سال ہی ہوئے، لیکن اس کی کتنے ہی فرینڈز تھیں جو اس کی ہم عمر تھیں، لیکن خود کو اس قدر فٹ اور سمارٹ رکھے ہوئے تھیں کہ سارے سرکل میں نمایاں تھیں۔ شہوار نے پچھلے سالوں خود کو بری طرح ضائع کیا ہے، اور خود اپنے اس نقصان کا اسے بھی اندازہ بھی نہیں۔ وہ تعصب سے سوچے گئیں۔ شہوار کا دھیان فی الوقت تلخ باتوں سے ہٹ گیا تھا اور پوری توجہ سامنے رکھے ویرائٹی سے بھرپور ناشتے کی طرف تھی۔ کسی بھی چیز کو کسی مقدار میں لیتے ہوئے وہ ذرا بھی نہیں جھجکتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی خوراک کا انحصار پیٹ بھرنے کے بجائے نیت بھرنے پر ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی انیسہ کا دل چاہتا کہ وہ اسے اس طرح بے تکان کھانے پر ٹوکیں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہ جاتی۔ شہوار آئے دن یہ شکایت کرتی تھی کہ وہاں سیف اس کے کھانے پر کتنی تنقید کرتا ہے، اور وہ منحوس عورت رفیہ بیگم منہ سے تو کچھ نہیں کہتی مگر دل ہی دل میں یقیناً ہر وقت اسے کوستی رہتی ہے۔ انیسہ کا دل بیٹی کی قسمت پر بھر آنے لگا۔ اچھی طرح کھاؤ بیٹا، کسی بات کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، ایک دن سب ٹھیک کر لوں گی۔ انہوں نے ٹھنڈی فریش کریم سے بھرے ہوئے چاکلیٹ پف اس کے سامنے بڑھائے۔ خاص تمہارے لیے میں نے ڈرائیور سے منگوائے ہیں، تمہیں کتنے پسند ہیں ہمیشہ سے۔ شہوار نے بنا کچھ کہے ایک اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اپنی پلیٹ میں رکھا۔ تمہاری ساس کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی تمہیں۔ میں تو اس عورت سے بس رسمی بات کرتی ہوں، یوں ہی ہوں ہاں کر کے فون بند کر دیا۔ میں اتنے دن سے یہاں رہ رہی ہوں نا، بس یہی تکلیف ہو رہی ہے انہیں، کسی کا تماشا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ میں سارا دن پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرتی ہوں تو ماں بیٹا بہت خوش رہتے ہیں۔ وہ دروغ گوئی کی انتہا کر رہی تھی اور انیسہ مستقل اس کی حوصلہ افزائی کیے جا رہی تھیں۔ ایسے ہی رکھا کرو گھر کا ماحول، بہت عیش کر لی اس رفیہ نے، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی میری ساری خوشیاں برباد کرنے کے لیے۔ اپنی جلن و کھولن بیٹی میں منتقل کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی تھوڑا سا سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب سے شہوار یہاں آئی ہوئی تھی وقفے سے اس قسم کی باتیں دہرائی جاتی رہیں۔ ویل چیئر کے چلنے کی آواز بالکل قریب آنے پر ان دونوں کو سنائی دی۔ صادق الاسلام ڈائننگ روم کے دروازے پر موجود تھے۔ پھر شروع ہوگا ان کا لیکچر، وہ زیر لب بڑبڑائی، جسے صرف انیسہ نہیں سنا۔ شہوار، انہوں نے وہیں سے اسے پکارا، حالانکہ دونوں ماں بیٹی نے خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر ان کے پکارے جانے کو نظر انداز کرنا ناممکن سی بات تھی۔ صادق الاسلام معذوری کے اس طویل پیریڈ کو جھیلتے ہوئے بھی گھر کی سب سے مضبوط اور دبنگ شخصیت تھے۔ جی، اپنے کھانے میں تھوڑا سا وقفہ کر کے اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر میں وہ ایک تنقیدی نگاہ اس لبالب بھری میز پر ڈال چکے تھے۔ کیوں اپنی دشمن بنی ہوئی ہو؟ رحم کرو خود پر۔
وہ کچھ اور بات کرنے آئے تھے مگر کہے بنا نہ رہ سکے۔ مجھ پر کسی نے رحم کیا ہے؟ جب دوسروں کی بے رحمی سہ لی تو اپنی بھی سہی۔ بے اعتنائی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی پلیٹ میں مزید کچھ اضافہ کیا۔ انہیں صاف لگا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ تم بے حد ناشکری ہو شہوار، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو ساری عمر سجدہ شکر بجا لاتی رہتی، مگر تمہیں تو بندوں کے حقوق نہیں یاد تو اللہ کے کیا ہوں گے۔ ان کی آواز بھاری تھی اور لہجے میں بڑا محسوس سا روب تھا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے آگے مزاحمت آسان نہیں رہتی تھی، مگر شہوار کے اندر مچی ہلچل اسے مجبور کیے رکھتی تھی۔ اور میرا کوئی حق نہیں تھا اپنی زندگی پر، جو آپ کے گل سلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اتنی زور سے نہ سہی مگر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے بغیر نہ رہ سکی۔ بکواس بند کرو، یہ باتیں اپنی ماں کو سنایا کرو۔ میرے سامنے بدتمیزی کی تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا تمہارے لیے۔ ان کے لہجے میں ذرا بھی رعایت نہیں تھی۔ کسر کیا چھوڑی ہے آپ نے؟ ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں میرے، سب کچھ وہ سیف کے لیے کوئی گھٹیا لفظ ان کے سامنے استعمال نہ کر سکی۔ ایک ایک پیسے کا اختیار اسے دے دیا تاکہ میں ہمیشہ اس شخص کے ساتھ بندی رہوں۔ انیسا نے ہلکے سے ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ان سے زیادہ صادق الاسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ جانتی تھیں کہ اس طرح کے جذباتی تصادم میں سارا نقصان شہوار کے حصے میں ہی آئے گا۔ تو کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو تم سیف کو؟ تمہاری شادی میری زبردستی سے ہی، لیکن اسے چھوڑنے کا فیصلہ تو تم بآسانی کر سکتی ہو۔ کیوں نہیں کر دیتی اسے بھی آزاد، جو محض اپنی شرافت کی سزا جھیل رہا ہے؟ خلاف توقع وہ غصے میں تو نہیں آ رہے تھے، مگر لہجہ بے حد سرد ہو رہا تھا۔ انیسا کا ہاتھ مستقل شہوار کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا، مگر وہ کرسی پیچھے کر کے کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤں، یہی آپ کا اور اس مفاد پرست انسان کا مقصد ہے، مگر ہر بار وہی کیوں ہو جو آپ سب چاہتے ہیں؟ چین تو اس کا بھی ختم ہو چکا ہے میرے ہاتھوں، اور دیکھیے گا آگے بھی کیا حشر ہوگا۔ شہوار کی آواز میں ہلکی سی سرزنش آ رہی تھی، اور اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے ڈائننگ روم کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ ناشتہ تو سکون سے کرنے دیا ہوتا، غریب 4 دن کے لیے آئی ہے وہ تو۔ انیسا بیگم کی بات پوری بھی نہ ہو سکی۔ تم ہی ہو اسے بگاڑنے والی انیسا، ورنہ جو کالک اس نے ہمارے چہروں پر ملی تھی اس کے بعد تو تمہارے رویے میں کچھ بدلاؤ آتا، مگر نہیں۔ انہوں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ انسان ایک بار ٹھوکر کھا لے تو اسے واپس اٹھانے والے ہاتھ میسر نہیں آتے، مگر تمہاری بیٹی تو سہارا دینے والے ہاتھوں کو ہی کاٹ ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اب اس کے لیے کون سی کھائی منتظر ہے۔ انیسا برا سا منہ بنا کر زیر لب کچھ بڑبڑائیں۔ اس وقت بات کو بڑھانے سے زیادہ شہوار کی دلجوئی ضروری تھی۔ ویسے بھی صادق الاسلام جیسے خود مختار شخص کے ساتھ انہوں نے بحث مباحثے کے بجائے اندر ہی اندر خاموشی سے اپنے کام نکالنے کی پالیسی اختیار کیے رکھی تھی، اور کامیاب تھیں۔ کیا فائدہ دماغ ہلکان کرنے سے؟ یہ آدمی جیسا تھا ویسا ہی رہے گا مرتے دم تک۔ تم کیوں بے وقوفوں کی طرح ان سے ہر بار الجھتی ہو؟ جو کچھ کرنا ہے کرو، انہیں کہنے تو جو بھی کہہ رہے ہیں۔ شہوار کے کمرے میں بیٹھی وہ اسے وہی سبق ازبر کروا رہی تھیں جو خود ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ شہوار بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں بیٹھی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں انیسا کو اچھی طرح اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ان سے کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ چند منٹ وہ یوں ہی بیٹھی اس کے لاتعلق سے انداز کو دیکھے گئیں۔ سامنے شہوار کی الماری کے سارے پٹ کھلے ہوئے تھے، کچھ سامان بے ترتیبی کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر بھی گرا پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر ان سب کو واپس رکھنے لگیں، تبھی ان کی نگاہ ادکلی دراز کے اندرونی حصے میں جا الجھی، جہاں تنویر عاصم کی تصویریں آج بھی بھری پڑی تھیں۔ بے شمار تصویریں جو البم کی زینت بننے کی منتظر ہی رہ گئیں۔ ہر تصویر میں شہوار اس کے ساتھ تھی، مسرور، مگن، خوشی اس کے وجود سے چھلکی پڑی تھی۔ انہوں نے تصویروں کو دھیرے سے الٹ پلٹ کیا، بعض میں بے باکی کے ایسے مظاہرے تھے کہ وہ خود ہی نگاہ چرا گئیں۔ پہلے بھی ایک آدھ بار یہ تصویریں ان کی نگاہ سے گزری تھیں، مگر اطمینان سے دیکھنے کا موقع کبھی نہیں مل سکا تھا۔ یہ دراز ہمیشہ مکفل رہتی تھی، اور اس کی چابی شہوار کے پاس تھی۔ کاش شہوار پھر اسی طرح خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ انیسا کی یہ خواہش بڑی فطری تھی۔ معمولی سے نقوش والا تنویر عالم، جس کے جسم پر نظر آنے والے خوش رنگ اور قیمتی کپڑے بھی یقیناً شہوار کے ہی پیسوں سے خریدے گئے ہوں گے، وہی تھا جو شہوار کی برباد زندگی کا عنوان ٹھہرا تھا۔
پنجاب کے کسی دور دراز قصبے سے ڈاک کے ذریعے آیا ہوا خط عبدالعزیز صاحب کو اس وقت ملا جب نوفل بھی ان کی دکان پر موجود تھا۔ آئل کا ڈبہ، مسالوں کے پیکٹ، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ پاؤڈر اور اس طرح کا کچھ اور سامان لے کر وہ بھی فارغ ہوا تھا اور اپنے حالیہ دیے گئے انٹرویوز کی روداد انہیں سنا رہا تھا جو بغرض ملازمت اس نے دیے تھے۔ اس آسمانی لفافے کی آمد نے اس کی مستقل چلتی زبان کو بریک لگایا تھا۔ خط کی رجسٹری تک نہیں کرائی گئی تھی، عام ڈاک سے بھیجا گیا تھا، پھر بھی گھومتا گھماتا معلوم نہیں کتنے دن کی مسافت طے کر کے بالکل ٹھیک پتے پر پہنچا تھا۔ نوفل نے بھیجنے والے کی خود اعتمادی پر بھی رشک ہی کیا۔ کس کا ہاتھ ہے چچا؟ تھی تو بد اخلاقی کی بات، مگر ان کے ساتھ اپنے گہرے تعلق اور فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ نہ اس نے کبھی ان کے ہاں کسی رشتہ دار کو آتے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی وہ کسی کا ذکر کرتے تھے۔ میری بہن ہے، بیچاری مہینوں میں یاد کر ہی لیتی ہے۔ لفافے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے۔ اچھا، ویسے چچا اب کسی کا ہاتھ آنا کتنی عجیب بات لگتا ہے۔ ہاتھ کا تو جیسے رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ نوفل نے سرسری سی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہلکے سے ہنس پڑے۔ ہم جیسے تو ابھی بھی ہاتھ کا ہی سہارا لیتے ہیں بیٹا، ہمارے ہاں تو اب بھی کوئی فون نہیں ہے، انہوں نے تو سادہ سے لہجے میں ہی کہا تھا۔ مگر نوفل سے اس بار فوری طور پر کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اسے حیرت نہیں، دکھ ہوا تھا۔ آج کے دور میں جب بچہ ہاتھ میں سیل فون رکھنا ایکٹیویٹی سمجھتا ہے، یہ گھرانہ اس چھوٹی سی سہولت سے بھی محروم تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسی کتنی چیزوں کی خواہش اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوگی۔ اس کی نگاہوں میں سمیہ کا چہرہ گھوما، حسین اور پرغرور، جس کے ہر انداز میں تمکنت تھی اور جسے دیکھ کر اسے ہمیشہ ایسے لگا جیسے اسے پانا کسی ناقابل رسائی شے کی خواہش کرنا ہے۔ میں ذرا تمہاری چچی کو یہ حد سنا کر آتا ہوں۔ وہ بہت خوش تھے اور اپنی خوشی میں انہوں نے نوفل کے کھوئے انداز کو بھی نوٹ نہیں کیا۔ آپ جائیں، میں اتنی دیر یہیں کھڑا رہتا ہوں۔ اس نے ان کی دکان کھلی ہونے کے خیال سے کہا۔ کیوں تکلیف کرتے ہو؟ گرمی ہو رہی ہے، جاؤ گھر جاؤ، میں تو یوں ہی 10 بار اندر چکر لگا جاتا ہوں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر۔ لیکن اللہ کے بندے اب اتنے اعتبار کے قابل نہیں رہ گئے ہیں اور اب دکان کھلی چھوڑ کر ان کے ایمان کی اور آزمائش کرتے ہیں۔ جائیے، میں کھڑا ہوں۔ نوفل کے اصرار پر وہ مسکراتے ہوئے اندر کھلنے والے دروازے کی طرف مڑ ہی گئے۔ امینہ بیگم نے ان کی آواز میں چھلکتی خوشی کو ان کے پکارنے سے ہی محسوس کر لیا تھا۔ ہاتھ میں لیا کام چھوڑ کر انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اندر ہی آ رہے تھے۔ امینہ، کہاں ہو بھئی؟ دیکھو تو کس کا ہاتھ آیا ہے۔ ان کی ایکسائٹمنٹ ابھی تک برقرار تھی۔ امینہ بیگم نے ایک نگاہ میں ہی وجہ مسرت جان لی تھی۔ زرینہ آپا کا ہاتھ ہے، خیریت تو ہے؟ مہینوں بعد بھی اگر کسی کا ہاتھ آتا تھا تو انہی کا آتا تھا۔ ایک ہی بہن تھی عبدالعزیز صاحب کی، وہ بھی بڑی۔ بالکل خیریت ہے، بہت شکایت کی ہے کہ ہم لوگ تو یاد ہی نہیں کرتے انہیں، بھول بھال گئے ہیں۔ ہاتھ پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ متن سناتے ہوئے ذرا رکے۔ ویسے شکایت تو ان کی بجا ہے، ہم لوگ تو اپنے چکروں میں انہیں تقریباً بھلائے ہی رکھتے ہیں، حالانکہ ان جیسی محبت کرنے والی بہن ہونا مشکل ہے۔ امینہ بیگم بس مسکرائے گئیں۔ انہیں پتا تھا کہ اب وہ اس خط میں لکھی ایک ایک سطر سے اسی طرح متفق ہوتے رہیں گے۔ دونوں بہن بھائی میں حد درجہ محبت تھی۔ دور دور رہتے ہوئے بھی اتفاق رائے مثالی تھا۔ لکھتی ہیں، تم لوگوں کو دیکھنے کے لیے دل کب سے تڑپ رہا ہے، مگر مجبوریاں درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ محمود اختر چھٹی پر آئے گا تو میں اسے اور افشاں کو لے کر تم لوگوں سے ملنے ضرور آؤں گی انشاءاللہ، اور یہاں ہر طرح سے خیریت ہے۔ امینہ اور سمیہ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ ایک دبی دبی سی سانس امینہ بیگم کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چلو بھائی، مہمانوں کی آمد کی تیاری شروع کر دو۔ بہت عرصے بعد زرینہ آپا آ رہی ہیں، خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رکھنا، اور ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ ابھی لا کر رکھ دو، پھر پتہ نہیں فرصت ملے یا نہ ملے۔ مہمانوں کی آمد میں ابھی وقت پڑا تھا، مگر وہ جیسے جھٹ پٹ سارے انتظامات نپٹا لینے کی فکر میں تھے۔ امینہ بیگم کی مسکراہٹ میں آیا پھیکا پن انہوں نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ سمیہ کہاں ہے؟ اسے بھی تو خوشخبری سنا دو۔ انہیں خیال آیا تو وہ مڑ کر سمیہ کے کمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ نہیں ہے، روما کے گھر گئی ہے۔ روما کے گھر؟ ان کے ماتھے پر ہلکا سا بل آیا۔ صبح سے اب تک وہ وہیں ہے؟ کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، تم نے کسی بچے کو بھیج کر بلوایا کیوں نہیں اسے؟ عبدالعزیز ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں 2 بجنے کو آ رہے تھے۔ سمیہ کو انہوں نے تقریباً 9 بجے روما کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔
آج صبح وہ جلدی اٹھی تھی اور ناشتے کا پروگرام روما کے ساتھ تھا. یہ اس نے انہیں خود بتایا تھا. چھٹیاں ہیں، گھر میں اکیلے گھبرانے لگتی ہے. روما کے علاوہ اور کہاں جاتی ہے؟ منع کروں گی تو ناراض ہو جائے گی. ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اتنی سمجھدار تو وہ ہے کہ خود بھی صحیح یا غلط میں فرق کر سکے. روما کا گھرانہ بے حد اچھا ہے. خود روما بھی میرے لیے بیٹیوں سے کم نہیں. لیکن پھر بھی سمیہ کو آنے جانے میں احتیاط برتنی چاہیے. کل رات بھی یہ کتنی دیر سے وہاں سے آئی ہے. جوان لڑکی کا اتنی رات تک باہر رہنا اچھا نہیں لگتا ہے. وہ پہلے بھی کئی بار سمیہ کے وقت بے وقت نکلنے پر دبے لفظوں میں اعتراض کر چکے تھے. اس وقت انہی سب باتوں کا عادہ تھا. وہ سمیہ کو براہ راست خود تو کچھ نہ کہتے، پر امینہ بیگم کے ذمے دوسری بہت سی باتوں کی طرح یہ کام بھی تھا کہ وہ عبدالعزیز صاحب کی باتوں کو مناسب الفاظ میں سمیہ تک پہنچائیں. جواباً وہ جو کچھ بھی کہتی اسے واپس ان تک پہنچانا انہیں ٹالنا پڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گی اسے. آپ کیوں دکان کھلی چھوڑ کر اندر آ گئے ہیں؟ جائیں، کہیں کوئی آیا نہ کھڑا ہو. اپنے ہاتھ سے لے کپڑے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے امینہ بیگم نے انہیں یاد دلایا. نوفل کھڑا ہے وہاں. وہ ہلکے سے بولے. تم سمیہ کی طرف سے غافل نہ رہا کرو. اور اب جب زرینہ آپا آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ آنے جانے میں احتیاط کرے. وہ نہیں پسند کریں گی اس کا باہر نکلنا، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں کوئی چھوٹی سی بھی شکایت ہو. وہ اپنی بات کہتے ہوئے مڑ کر واپس جانے لگے. امینہ بیگم دانستہ خاموشی رہیں. دل تو چاہا تھا کہ کہہ دیں کہ سمیہ کہیں جائے یا نہ جائے، زرینہ آپا کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈانڈ کر شکایتوں کا ڈھیر ضروری جمع کریں گی. پر وہ ان کی تازہ ملی خوشی کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھیں. دکان کی طرف کھلنے والا دروازہ بند ہوا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ ہاتھ چھوٹی میز سے اٹھایا جو عبدالعزیز چھوٹی میز پر چھوڑ گئے تھے. جو کچھ لکھا تھا وہ سارا انہوں نے سن لیا تھا. زرینہ آپا کا چٹکتا ہوا لہجہ ہاتھ میں بھی نمایاں ہو رہا تھا. شکایتوں کا ایک سلسلہ تھا جو ان کے ہر ہاتھ میں جاری رہتا تھا. وہ طبیعتاً گرم مزاج تھیں. ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد ہی ہر کوئی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا تھا. اپنی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ انہیں برا منانے اور ناراض ہونے سے نہیں روک پاتی تھیں. اب جو وہ اپنے بھائی کی محبت میں اتنی دور سے دوڑی چلی آ رہی تھیں تو یقیناً یہ عرصہ بہت سنبھل کر گزارنا تھا. نہ ان کی خاطر توازوں میں کمی رکھنی تھی اور نہ دلجوئی میں. ہاتھ میں پکڑے ہی امینہ بیگم نے اپنی آمدنی کے گوشوارے کا جائزہ لیا، جہاں آمد کے کالم میں کبھی بھی تسلی بخش صورتحال نہیں دکھائی دیتی تھی. اللہ مالک ہے، انہوں نے جیسے خود اپنے آپ کو ہی تسلی دی. ابھی جو بیچ میں وقفہ تھا اس میں اضافی کام کر کے صورتحال کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا تھا. ان کی ادھیڑ بند جاری ہی تھی کہ باہر کی طرف کھلنے والے گیٹ سے سمیہ اندر آتی دکھائی دی. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سارا شاپر تھا اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھی انہی کی طرف آئی. امینہ بیگم کو اسے دیکھ کر بڑا اطمینان سا ہوا، ورنہ اس دوپہر میں وہ اسے بلانے کے لیے کس کو ڈھونڈتی. بڑی دیر لگا دی بیٹا، تمہارے ابا بھی پوچھ رہے تھے. دیر کہاں امی، ابھی تو سارا دن پڑا ہے. روما تو کہہ رہی تھی کہ رات تک رک جاؤں، مگر میں نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لوں. اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد واپس وہیں جانے کے موڈ سے آئی ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ زرینہ پھپھو کا. ان کے ہاتھ میں تھما ہاتھ دیکھ کر اس نے بیک وقت سوال اور جواب دونوں کو نمٹایا. یہ لو، پڑھ لو. امینہ بیگم نے اس کی طرف بڑھایا تو وہ بے نیازی سے اپنے ساتھ لائے شاپر میں کچھ دیکھنے لگی. میں کیا کروں گی پڑھ کر؟ کوئی خاص بات ہے تو آپ بتا دیں. انہوں نے بہت غور سے اس کی بے نیازی کو جانچا اور پھر ہلکے سے بولی. وہ آ رہی ہیں یہاں اگلے مہینے، محمود اور افشاں کو لے کر ہم لوگوں سے ملنے. کیا؟ اس کی آواز مارے حیرت کے قدرے اونچی ہو گئی. یہ نئی مصیبت اور کھڑی ہو گئی. کیا کرنے آ رہی ہیں یہاں؟ اپنے گھر میں چین سے نہیں رہ جاتا کیا؟ اس کی ناگواری بدتمیزی کو چھو رہی تھی. امینہ بیگم کو اسے ٹوکنا پڑا. بری بات ہے سمیہ، پھوپھی ہیں تمہاری، اور کون سا وہ روز روز آتی ہیں؟ سال ڈیڑھ سال میں ہی آنا ہوتا ہے. خبردار جو ان کے سامنے کوئی بدتمیزی کی. میں ان کے سامنے رہوں گی ہی نہیں. جتنے دن وہ یہاں رکیں گی میں روما کے گھر شفٹ ہو جاؤں گی. اس نے ذرا اثر لیے بغیر اپنا فیصلہ سنایا. ان جیسی بدمزاج خاتون کے ساتھ میں 1 منٹ بھی نہیں گزارنا چاہتی ہوں، اور اوپر سے وہ دونوں. بات بیچ میں چھوڑ کر اس نے برا سا منہ بنایا. کسی حد تک وہ اپنی جگہ درست بھی تھی.
زرینہ سخت مزاج اور نکتہ خاتون تھیں۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں تو خود امینہ بیگم کو ان کی طرف سے بہت سے تلخ تجربات ہوئے تھے، مگر وہ اسے شادی شدہ زندگی کا حصہ سمجھ کر صبر شکر کے ساتھ برداشت کرتی رہی تھیں۔ زیادہ نہ صحیح تھوڑی سی برداشت کی امید وہ سمیہ سے بھی کرتی تھیں۔ جو کچھ بھی وہ اس وقت کہہ رہی ہے، اگر عبدالعزیز سن لیں تو کتنے خفا ہوں گے، وہ فکر مندی سے سوچے گئیں۔ فوری طور پر اگر اسے یہ پیغام دیتی کہ اس کے ابا اس کا روما کے ہاں اتنی دیر کا رکنا بھی پسند نہیں کرتے، تو معلوم نہیں اس وقت چڑچڑاہٹ میں وہ مزید کتنا برا منا جاتی، تو مثلاً یہ بات چھوڑ کر اسے آنے والے مہمانوں کے لیے ہموار کرنے لگیں۔ پھوپھی زرینہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں، اور افشاں اور محمود اختر دونوں ہی کتنے سادہ مزاج اور اس کے سب سے قریبی رشتے کے بھائی بہن ہیں، جن کی اسے بے حد قدر کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں جن میں کوئی ملاوٹ سیاست نہ ہو وہ آسانی کے ساتھ کر لیا کرتی تھیں، سو بڑی روانی سے کیے گئیں۔ سمیہ خاموشی سے سنے گئی تو انہیں یہ گمان گزرا کہ وہ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، مگر یہ ایک گمان ہی تھا۔ یہ شاپر میں کیا ہے سمیہ؟ بات کرتے کرتے ان کا دھیان اس بڑے سارے شاپر پر گیا جو وہ روما کے گھر سے واپسی پر ساتھ لائی تھی۔ یہ میرے سوٹ ہیں، روما دادی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی تو میرے لیے بھی لے کر آئی ہے۔ ایک دم ہی ایکسائٹڈ سی ہو کر وہ بڑے وثوق سے انہیں وہ چاروں خوش رنگ جوڑے دکھانے لگی۔ سارے بہت اچھی کوالٹی کے تھے اور مہنگی لان کے سوٹوں کی قیمت کا انہیں بھی کچھ اندازہ ہی تھا۔ کتنا اچھا کپڑا ہے، چھونے میں بھی اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے تو پہن کر کیسا لگے گا؟ میں تو پہلی بار ایسے کپڑے۔ امینہ بیگم کے تاثرات بڑے عجیب سے ہو رہے تھے۔ سمیہ کو اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ سیف اور شہوار کی تصویر سمینہ کے لیے کوئی سرسری قصہ نہیں ثابت ہوئی تھی، جو دیکھا سنا اور پھر بھلا دیا۔ اخبار کا وہ صفحہ جس میں وہ تصویر چھپی تھی اس نے بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھا تھا۔ جمیلہ نے وہ اخبار محلے کے جس لڑکے سے پڑھنے کے لیے مستعار لیا تھا، وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ تہمینہ جیسی ٹی وی سٹار نے اس کی دی ہوئی چیز کو عزت بخشی۔ جمیلہ نے اخبار رکھتے ہوئے اس کا حوالہ جو دیا تھا، بیبی کے کام کا اخبار ہے، وہ رکھنا چاہ رہی ہے، تم پیسے لے لو اس کے۔ وہ بیچارہ کب سے جمیلہ آنٹی کی چھوٹی موٹی فرمائشوں پر اپنے محدود بجٹ میں گنجائش نکالنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ان 8-10 روپے کی تو حیثیت کیا تھی؟ الٹا آج کل وہ آتے جاتے دروازہ کھٹکا کر پوچھنے لگا تھا کہ آیا آج کے تازہ اخبار کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جواب جمیلہ کے موڈ پر منحصر ہوتا۔ تہمینہ اس سارے سلسلے سے انجان گھر میں ہوتی تو 36 بار اخبار کے اس صفحے کو لے کر بیٹھ جاتی۔ سیف الاسلام جیسے اسمارٹ، خوش شکل اور کامیاب ترین شخص کی ذاتی زندگی کا یہ پہلو اس کی توجہ بار بار اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ دونوں اس تصویر میں بالکل الگ الگ موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ سیف کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ شہوار کے چہرے پر گہری سنجیدگی بلکہ بیزاری کا تاثر تھا۔ معلوم نہیں یہ کسی وقتی موڈ کا نتیجہ تھا یا پھر ان لوگوں کی زندگیوں کا عکس۔ اپنی بساط بھر وہ اندازے لگانے کی کوشش کرتی اور پھر سیف الاسلام پر دل بھر کر رحم کھاتی۔ شہوار کے لیے البتہ کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ سیف کے ساتھ کھڑی وہ اسے ذرا بھی نہیں جچی تھی۔ یہ رہی صحیح کسر اس کے چہرے کے تاثرات سے پوری ہو رہی تھی۔ تہمینہ کو وہ بے حد مغرور اور چالاک سی عورت لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں آیا رشک حسد میں بدل رہا تھا۔ قسمت دیکھو اس عورت کی اور شکل دیکھو۔ مرد بیوی کے معاملے میں اتنا بڑا تضاد کیسے برداشت کرتے ہیں اماں؟ وہ آج نسبتاً جلدی اٹھ گئی تھی۔ گھر سے نکلنے میں خاصی دیر تھی۔ چائے کے کپ کے ساتھ ہی سرہانے رکھا اخبار پھر ہاتھ میں تھا۔ ان دنوں میں وہ اتنی بار اس بارے میں اظہار خیال کر چکی تھی کہ جمیلہ بیزار ہوتی جا رہی تھی، سو ذرا چڑھ کر بولی، سبھی کر لیتے ہیں، یہ تو ڈائریکٹر ہے، فلم ٹی وی کے ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سارے ہیروز کو دیکھ لو۔ کسی کی بھی بیوی ایسی نہیں جو شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کر اچھی لگتی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اچھی شکلوں کے آدمی جان بوجھ کر ایسی صورتیں بیاہتے ہیں جن کے سامنے خود ہمیشہ ہیرو ہی لگیں۔ تہمینہ بے ساختہ ہی ہنستی۔ جواب نہیں اماں، تم بھی کبھی بڑی دور کی بات سوچ لیتی ہو۔ میں تو تمہیں اتنا عقل مند نہیں سمجھتی تھی۔ میں کہاں کی عقل مند؟ جمیلہ نے دانستہ بڑی ٹھنڈی سانس بھری۔ جو عقل مند ہوتی تو یوں پیسے پیسے کے لیے تمہارا منہ نہ دیکھتی۔ میاں کی کمائی تو خیر کبھی نصیب ہوئی ہی نہیں تو اس کا ذکر ہی کیا؟ تہمینہ کا موڈ جمیلہ کی بات سے خوشگوار ہو چکا تھا، اور ویسے بھی ماں بہن بھائی سے اسے فطری اٹیچمنٹ تھی۔ کبھی کبھار خفا ہو بھی جاتی تو جلدی مان بھی جاتی تھی۔ اس وقت بھی جمیلہ کی حالت زار سن کر وہ اپنا پرس کھول چکی تھی۔ پیسوں کی فکر میں مت رہا کرو اماں، لیکن خرچے کو بھی کنٹرول کرو۔
جب تک کام جم کر ملنا نہیں شروع ہوتا تب تک ہمیں احتیاط تو کرنی پڑے گی۔ پرس سے پیسے نکال کر جمیلہ بیگم کو پکڑاتے ہوئے اس نے پہلی بار وہ نیا جوڑا نوٹ کیا جو بھی تھوڑی دیر پہلے نہا دھو کر زیبتن کیا گیا تھا۔ یہ سوٹ ابھی خریدا ہے؟ نہیں تو ابھی کہاں سے لے آئی؟ میرے پاس کون سے پیسے رکھے ہیں؟ پہلے کا رکھا تھا، اب پہن لیا۔ جمیلہ کی زبان میں جھوٹ بول بول کر اتنی روانی آ چکی تھی کہ سامنے والے کو یقین کرنا ہی پڑ جاتا تھا۔ تہمینہ کو بھی کوئی شک نہ گزرا۔ اپنے پرس سے غائب ہوئے 500 روپے کا اسے اندازہ تو ہوا تھا، مگر جمیلہ نے اسے یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یا تو وہ پیسے اس کے پرس سے گر گئے ہیں یا پھر وہ ہرش کر بیٹھی ہے۔ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا اور نظریں پھر سے اس فوٹو پر جم چکی تھیں۔ گھر پر رہتا ہی کون ہے سوائے میرے؟ وہ دونوں پڑھنے گئے، تھوڑی دیر میں تم بھی چلی جاؤ گی، پیچھے رہ گئی میں۔ اپنی بات کہتے کہتے اسے تہمینہ کی بے توجہی کا احساس ہوا۔ اب چھوڑ بھی دو اس تصویر کا پیچھا، اتنے دن میں حفظ کر ڈالی ہے۔ سیف الاسلام جانے اور اس کی بیوی جانے، کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے نبھ رہی ہے، اور پھر ایسے نہ جانے کتنے ہی جوڑے ہوں گے۔ وہ اور لوگوں سے بہت مختلف ہیں اماں، آپ ان سے ملی نہیں، وہ بے حد شاندار شخص ہیں۔ ایک عجیب سی کشش ہے جو لوگوں کو ان کی طرف کھینچتی ہے، جو ان سے ایک بار بھی مل لیتا ہے ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا۔ کاش کبھی میں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل ہو سکوں۔ جمیلہ نے بہت غور سے بیٹی کے والہانہ پن کو نوٹ کیا۔ وہ جو اپنے حلیے سے اب بے حد ماڈ اور منفرد دکھائی دیتی تھی، کچی آبادی کے اس بالکل چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی اتنی ہی بے جوڑ لگ رہی تھی جتنی وہ خود ڈیفنس کے کسی شاندار گھر میں بیٹھ کر لگتی۔ مجھے اس عورت سے بے حد حسد محسوس ہو رہا ہے ماں، کون سی خوبی ہے اس میں جو یہ سیف الاسلام کی حقدار بن بیٹھی؟ لگاؤ، حسد، کشش، جو کچھ بھی تھا سیف الاسلام کے حوالے سے ہی تھا، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ جمیلہ کو خطرے کا جلتا بجھتا نشان بڑا واضح دکھائی دینے لگا۔ زندگی بھر کی ہواری اٹھا لینے کے بعد جو اب قسمت نے بھلے دن دکھانے شروع کیے تھے تو ان کا خاتمہ اسے کسی طور بھی منظور نہ تھا۔ دل ہی دل میں تو اس نے شکر ہی کیا تھا کہ تہمینہ کو سیف الاسلام کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر ہی نہیں آ سکا تھا۔ اللہ جو کرتا ہے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اس نے دل ہی دل میں ایسے ہی سوچا، اور پھر جیسے اچانک ہی کچھ یاد آ گیا۔ وہ تمہارے ابا حضور خیر سے کل رات پھر تشریف نہیں لائے ہیں گھر؟ تہمینہ کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی۔ اخبار ایک طرف رکھ کر وہ الجھن بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھیج کر پتہ کروایا ہوتا ماں، تم تو اتنے آرام سے بیٹھی ہو جیسے کوئی بات نہیں۔ کیا پتہ کروانا، وہی ایک ٹھکانہ ہے ان کا جہاں دن گزرتا ہے، وہیں رات بھی گزار لی۔ میں کب تک ماری پھرتی رہوں؟ آ جائیں گے جب آنا ہوگا۔ نہ فکر نہ پرواہ، جمیلہ کے لہجے میں صرف بیزاری تھی۔ ایسی بے وقوفی کی باتیں مت کرو اماں، کچھ میری ہی عزت کا خیال کر لیا کرو، 4 لوگ مجھے بھی پہچاننے لگے ہیں۔ اس محلے کی تو خیر ہے، مگر میرا پہلا ڈرامہ آن ایئر جاتے ہی لوگ میری ذاتی زندگی کو کریدنا شروع کر دیں گے۔ تہمینہ کی پریشانی میں بھی تفاخر کا رنگ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی پہچان بدلی ہے، مگر ابا میری ساری محنت مٹی میں ملا دیں گے۔ آخر تم انہیں گھر میں رکنے پر مجبور کیوں نہیں کرتی ہو؟ جمیلہ نے غور سے اس کی پریشان شکل دیکھی۔ بات تھی بھی ٹھیک ہی، گھر اب تہمینہ کے نام سے پہچانا جا رہا تھا، اور جو نام وہ پیدا کر رہی تھی اور کرنے والی تھی اس کی عزت رکھنا گھر میں سبھی کا فرض تھا۔ اچھا اب زیادہ پریشان مت ہو۔ وہ دوپٹہ سر پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھتی ہوں محلے کے کسی لڑکے کو، وہ جا کر ڈھونڈ لائے گا۔ جمیلہ نے بڑے یقین سے دروازہ کھولا، مگر ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ لڑکوں کی پارٹی کے یہاں آنے میں ابھی کچھ اور وقت باقی تھا۔ اس نے سر نکال کر گلی میں دیکھا، مگر صرف کچھ چھوٹے بچے ہی کھیلتے نظر آئے۔ یہاں گلی زیادہ چوڑی نہیں تھی، اور 4-6 مکانوں کے بعد عام طور پر مڑ جاتی تھی، سو ایک نگاہ میں دور تک دیکھنا ویسے بھی ناممکن تھا۔ جمیلہ کو گھر سے نکل کر پڑوس کے گھر تک جانا ہی پڑا۔ میں ابھی آئی کہہ کر وہ تہمینہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھر سے نکل چکی تھی۔ تہمینہ کچھ دیر تو پریشان سی وہیں بیٹھی رہی، پھر باہر صحن میں نکل آئی۔ سارے گھر میں عجیب سی بے رونقی پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں بچھی چھوٹی سی میز پر صبح کے چائے کے کپ اور ڈبل روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ابھی تک پڑے ہوئے تھے۔ کونے میں رکھا میلے کپڑوں کا آدھ کھلا گھٹرا اور ہر شے پر جمی گرد۔ معلوم نہیں گھر میں صفائی کس وقت ہوتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھنے لگی تو وہاں پہلے سے ہی گیلا تولیا پڑا تھا۔ بجائے تولیا اٹھانے کے وہ خود ہی کھڑی ہو گئی۔
اندر وہ دھواں کھایا کچن کس حال میں ہوگا وہ یہیں سے درست اندازہ لگا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، گھر کا یہی نقشہ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا، اور وہ بہن بھائی اس کی عادی بھی تھے۔ خود اس نے بھی جب اپنی قدر و قیمت کو پہچانا اور منوانے کا فیصلہ کیا تب بھی اس نے پہلے خود کو بدلا تھا۔ ساری توجہ اس نے خود اپنے آپ پر دی، بات چیت، چال ڈھال، حلقہ احباب، سب کچھ اس نے یکسر بدل ڈالا۔ اپنی گرومنگ پر اس نے اتنی توجہ دی، اتنی محنت کی، تب ایک نئی تہمینہ کا جنم ممکن ہو سکا۔ وہ جان چکی تھی کہ ایسا کیے بغیر اپنے اطراف کو بدلنا ناممکن ہے، مگر یہ سب اتنے سست روی کا شکار تھا جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2.5-3 سال کے مستقل جدوجہد کے بعد یہ ہمدانی کا پروجیکٹ ہاتھ آیا تھا، اور وہ بھی صبا اور شینا کی بے وقت آمد سے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کچی آبادی سے کسی پوش علاقے کے اپارٹمنٹ تک کا سفر ہنوز زیرو پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ بہت کوفت کے ساتھ وہ اس جانے پہچانے منظر پر نظر جمائے یہی کچھ سوچے گئی۔ تبھی کسی نے دروازہ زور سے بجایا۔ تہمینہ بہت دروازے پر دستک سن کر جانا چھوڑ چکی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اور دوسرے وہ یہی سمجھی کہ جمیلہ پڑوس والے گھر سے واپس آئی ہے۔ میری امی نے پیسے منگائے ہیں سوٹ کے، جمیلہ خالہ سے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تقاضا لیے کھڑا تھا۔ کون سے سوٹ کے؟ تہمینہ کی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سے سوٹ کی بات کر رہا ہے۔ ابھی صبح ہی تو میں دیکھ کر گیا تھا۔ کل شام جمیلہ خالہ میری امی کے ساتھ خرید کر لائی تھیں اور پھر ارجنٹ سلائی پر سلوایا تھا۔ امی نے کہا ہے کہ ڈبل پیسے ہوں گے۔ بچہ چھوٹا تھا لیکن اس کاروباری پیغام کو اس نے پوری سمجھداری کے ساتھ پہنچایا تھا۔ تہمینہ کی سمجھ میں ساری بات آسانی سے آ چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے بچے کو ارجنٹ سلائی کے پیسے دے کر رخصت کیا اور واپس اندر آ گئی۔ ماں کی فطرت کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ جڑوں میں بیٹھی بدحالی اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ پیسے کے معاملے میں وہ سخت عدم تحفظ کا شکار رہتی تھی، اور ذاتی فیور لینے کے لیے اس کے نزدیک کسی بات میں کوئی برائی نہیں ہوتی تھی۔ تہمینہ کو اس کی یہ عادت کبھی کھلی بھی نہیں تھی۔ وہ سب لوگ اسی قسم کے ہی تھے۔ وہ محرومیوں سے خوفزدہ رہتے تھے اور عام زندگی سے بالکل کسی بہت خاص معیاری زندگی کی تمنا میں جی رہے تھے۔ سو غلط یا صحیح کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے، پر اس وقت لون کا ایک عام سا جوڑا تہمینہ کو معلوم نہیں کیوں کھل گیا۔ جمیلہ خاصی دیر پڑوس میں لگا کر آئی، تب تک تہمینہ جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور گاڑی کے لیے فون بھی کر چکی تھی۔ ناشتہ تو کر لیتی، ابھی بنا دیتی ہوں، بس وہی خیال ہی نہیں رہا، باتوں میں بیٹھ گئی۔ تہمینہ کو خاموشی سے اپنی چیزیں سمیٹتا دیکھ کر وہ کچھ بکھلا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ تہمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس صرف اتنا ہی پوچھا، ابا کا پتہ کروانے کے لیے کسی کو بھیجا؟ ہاں، وہ حمیدہ کا لڑکا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ لے کر ہی آؤں گا۔ جمیلہ کو اس کے چہرے سے لگ تو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر خفا ہے، مگر یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ آ جائیں تو مہربانی کر کے انہیں پھر نہ نکلنے دینا، ورنہ وہ سیدھے وہیں پہنچ جائیں گے۔ ان کی تو کوئی عزت ہے نہیں، مگر ہمیں تو لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے اتنی حقارت تھی کہ جمیلہ جیسی بد لحاظ عورت بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سمجھا دوں گی، بد نصیب کا ساری عمر کا رونا ہے، کون سی آج کی بات ہے؟ معلوم نہیں وہ بد نصیب ہیں یا پھر ہم، جو اپنے نام کے ساتھ لگے ان کے نام کو گناہ کی طرح چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی بے روحی بے مروتی میں بدل رہی تھی۔ جمیلہ کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تہمینہ کی ناراضی کا مطلب سارے گھر کے لیے نئی پریشانی کھڑی ہونا تھی۔ اس کی کمائی تھی جو گھر میں بے دھڑک خرچ کی جاتی تھی۔ مت بتاؤ کسی کو کہ وہ تمہارا باپ ہے، میں کہہ دوں گی کہ جا کر کہیں عیدی ہوم میں پڑ جائے، 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جائے گی۔ جمیلہ کو میاں پر اعتراض کبھی بھی کسی اور کے منہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہے وہ اسے کچھ بھی کہہ سن لے، مگر دوسروں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بڑی وفادار قسم کی عورت لگا کرتی تھی۔ تہمینہ کے سیل فون پر کال آ رہی تھی۔ اس نے 1 منٹ کا توقف کر کے بات سنی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی اس نے ہلاکن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہائی ہیل کے شوز کے ساتھ اس کا جدید طرز کا سوٹ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے سن گلاسز بھی نکال کر پہن لیے تھے، اور اب ایک دم ہی بہت منفرد اور سٹائلش دکھائی دے رہی تھی۔ اماں، دروازہ کھولنے سے بس لمحہ بھر پہلے اس نے مڑ کر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ وہ تمہاری درجن کا بچہ آ کر لے گیا ہے، ارجنٹ سلائی کے پیسے۔ مختصر سی بات کہہ کر وہ فوراً ہی باہر نکل آئی۔ آج وہ وقت سے پہلے جا رہی تھی، سو لڑکوں کو اس کی ٹولی سے تو سامنا نہیں ہوا۔
جو ٹھیک سامنے بظاہر لاتعلق بن کر بیٹھی ہوتی تھی اور اسے سخت خوف میں مبتلا کرتی تھی، پھر بھی اس لمبی سی گلی کو پار کرتے ہوئے کئی مردوں اور عورتوں نے اسے بڑے اشتیاق سے دیکھا۔ وہ سب اس کے والدین کے بہت اچھے جاننے والوں میں سے تھے، مگر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اسے بات کر سکے۔ یہ تبدیلی اس کے سرد برتاؤ اور بدلے ہوئے گیٹ اپ کی مرہون منت تھی، ورنہ نوعمری میں وہ ایک عام سی شوخ لڑکی محسوس ہوتی تھی جو اپنی ماں کی طرح سارا دن یہاں وہاں گھومتی دکھائی دیتی تھی اور گلی کی بڑی بوڑھیوں کی تنقید کا نشانہ بنتی تھی۔ گاڑی گلی کے سرے پر موجود تھی، ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا اور وہ بنا ادھر ادھر دیکھے بیٹھ چکی تھی۔ جمیلہ کے ہاتھوں اٹھائی کوفت وہ وہیں گلی کے سرے پر چھوڑ چکی تھی اور اب اس کا سارا دھیان ہمدانی کی طرف تھا۔ ایڈوانس لیے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ اسے 2 کمرشلز کے بھی اچھے خاصے پیسے ملے تھے، مگر پیسوں کے بھی جیسے پڑ لگے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی رقم وہ خود اپنے اوپر خرچ کر رہی تھی، جس سے وہ خود سرمایہ کاری قرار دیتی تھی اور جس کا منافع کئی گنا ہو کر واپس ملنا تھا۔ باقی سارے پیسے گھر کے بے تکے پن کی نظر ہو رہے تھے۔ آج بھی اگر ہمدانی نے کوئی واضح بات نہیں کی تو ایک بار پھر سیف الاسلام کے پاس ہی کام لینے کے غرض سے جاؤں گی، چاہے اس کی منت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سارے راستے اس نے کچھ ایسا ہی سوچا۔ وہ کبھی اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہی تھا جو سوچ کے دائرے میں ہر وقت قید رہتا تھا۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ ہر بہانے اسے سوچتی تھی۔ کمٹمنٹ بھری اپنی زندگی میں جہاں کسی طرح کی بھی جذباتیت سوائے نقصان کے اور کچھ دینے والی نہیں تھی، سیف الاسلام کے بارے میں وہ الگ انداز سے سوچتی تھی اور اس بات کا انکشاف خود اس پر بھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوا تھا۔ اخبار میں چھپی دل جلانے والی وہی تصویر ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے آ رکی تھی۔ تہمینہ نے کچھ بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ گاڑی میں بڑی پرسکون ہنکی تھی، مگر وہ اندر کی بے چینی کا کیا کرتی؟ کاش وہ اس عورت کی جگہ ہوتی جو سیف کے پہلو میں کھڑی تھی۔ کتنی ہی بار ان دنوں میں اس نے یہ بات سوچی جو ناممکنات میں سے تھی۔ شہوار کو دیکھنے کے بعد سے ہی تو دراصل اس کا کنفیوژن بڑا تھا۔ گاڑی رک چکی تھی اور ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہوئے اتر آئی۔ اہمیت اور عزت کا احساس دینے والے یہ چھوٹے چھوٹے مظاہرے اسے بڑے اچھے لگتے تھے۔ ارد گرد سے بے نیازی کا بھرپور مظاہرہ کر لینے کے باوجود اندر خود اعتمادی کی وہی جلتی بجھتی کیفیت رہتی تھی۔ ہمدانی کے آفس میں ابھی سارے لوگ نہیں آئے تھے۔ ریسیپشن پر ہی تہمینہ کو اطلاع مل گئی کہ صبا اور شینا ابھی نہیں آئی ہیں۔ اسے بڑا اطمینان سا ہوا۔ ان دونوں کے سامنے وہ خود کو پرسکون نہیں پاتی تھی۔ انہیں اس نے پہلی نگاہ میں ناپسند کیا تھا اور شاید انہوں نے بھی اس کے لیے ایسا ہی سوچا تھا۔ اتنے ہفتوں میں وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکی تھیں اور یہ ہمدانی کا ہی حوصلہ تھا جو وہ اور بہت سارے دباؤ کے ساتھ ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ تہمینہ کو چند باتوں پر بڑا شدید اعتراض تھا۔ اس وقت ہمدانی کے ساتھ کھل کر بات ہو سکتی تھی، سو وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی کہ سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ تہمینہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اسے دیکھتے ہی وہیں سے زور سے بولا۔ خوشخبری؟ وہ بے ساختہ ہی ٹھٹکی۔ ہم لوگ موریشس جا رہے ہیں، ہفتے کی فلائٹ ہے، جلدی جلدی بیگ پیک کر لو۔ وہ ہنستا ہوا قریب آ چکا تھا۔ واقعی؟ بڑی خوشگوار سی حیرت میں ڈوب کر تہمینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ خبر سب سے پہلے تمہیں ہی سنائی ہے کیونکہ تم سب سے زیادہ مایوس دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے تو اب یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ ہی نہ لو۔ ہمدانی اب بھی مسکرا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بہت خوشگوار تھی، مگر ہمدانی کے درست اندازے کی دل ہی دل میں داد اس نے ضرور دی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے کتنی بار اسے یہی خیال آتا رہا تھا کہ ہمدانی کے گروپ کو جوائن کر کے وہ سخت غلطی کر چکی ہے اور یہاں سوائے وقت ضائع ہونے کی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے۔ وہ اب تک یہاں ٹکی رہی تو صرف اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے متعلق غلط فہمیاں مت پالا کریں۔ وہ بڑی لگاوٹ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس طرح کی منافقت یہاں 100% جائز تھی۔ خود ہمدانی کو بھی پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ویسے ہی جیسے اس کے ساتھ کام کرنے والی نئی لڑکیاں عام طور پر بولتی ہیں، مگر وہ ان سب کا یقین کرتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی گیٹ اپ کا حصہ تھا اور حدوث کا حلوث بھی مصلحت اور غرض کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چلو اندر آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ کے 10 مطلب نکالے جا سکتے تھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ روما بند کرنے کے خیال سے آگے بڑھی تو نگاہ اندر کے منظر پر جم کر رہ گئی۔ کسی نے بہت دل لگا کر صفائی کی تھی۔ کشن، میٹس سبھی بدلے گئے تھے اور میز پر تازہ پھول مہک رہے تھے۔
ایک بہت خوشگوار احساس تھا جو اندر قدم رکھتے ہی جاگا تھا. اسے خود پر شرم سی آئی. یہ سب یقیناً دادی کی محنت کا ہی نتیجہ تھا. خود وہ تو امتحانوں کے بعد جیسے سمیہ کی ہی ہو کر رہ گئی تھی. وہ سارا دن ادھر ہی گزار دیتی. باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج بھی وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئی تھی. وہ بھی سراختی ہوئی نگاہوں سے دیکھ ہی رہی تھی کہ دادی کی آواز پر چونکی. شام کو بوا کچھ مہمانوں کو لے کر آ رہی ہے, تم تیار ہو جانا. وہ پیچھے کھڑی کہہ رہی تھیں. روما کی نگاہ ایک بار پھر ڈرائنگ روم کی طرف اٹھی. یہاں سرو کی گئی خصوصی توجہ کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا تھا. بوا کی آمد پر ہر بار کچھ اسی طرح کے جتن کیے جاتے تھے. اچھا سا سوٹ پہن لینا, وہی جو بھی سلوائے ہیں, نئے, انہی میں سے وہ گلابی والا. دادی نے نرم لہجے میں یاد دہانی کروائی اور واپس مڑ گئیں. حالانکہ ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ روما کو کہیں کہ وہ اچھی طرح تیار ہو. اپنے بال کھلے چھوڑ دے. اس کے بال تھے ہی اتنے خوبصورت کہ کھلے ہوئے ہوتے تو نگاہ نہ ہٹتی تھی, مگر اس کے اور اپنے رشتے کا لحاظ تھا. بھلا وہ کیا اچھی لگتی, روما کو ایسے موقع پر نصیحتیں کرتی. ہاں, ماں زندہ ہوتی تو ایک ایک بات پر دھیان رکھتی, ایک ایک بات پر بیٹی کو ٹوکتی. اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دادی نے چپکے سے آنکھیں خشک کیں. روما ابھی تک وہیں کھڑی تھی. ایسے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ پچھلے 2-2.5 سال سے برقرار تھا جب وہ محض انٹر میں پڑھ رہی تھی. جانے کتنے اجنبی چہرے تھے جن کے سامنے اسے رسمی سی مسکراہٹ سجا کر پسند کروانے کے مرحلے سے گزرنا پڑا تھا. نہ دادی کی مراد پوری ہوئی تھی اور نہ ہی امید ٹوٹی تھی. خود روما کے لیے یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے عام طور پر سب لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے. تھوڑی سی گھبراہٹ, تھوڑی ناگواری. اپنے مسترد ہونے کو بھی وہ کوئی بہت دل پر لگانے والی نہیں تھی. پتا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو کیسی بے رحمی کے ساتھ جانچتے ہیں. کالج میں, رسالوں میں, ٹی وی پر ایسے قصے دیکھے اور سنے تھے. وہ حقیقت پسند تھی. نہ تو اسے اپنی رنگت ہی کبھی کمپلیکس میں مبتلا کرتی تھی اور نہ ہی گھٹتا بڑھتا وزن. دادی کا ڈر نہ ہوتا تو شاید کپڑے بھی وہ گھر کے دھلے ہوئے ہی پہن لیتی, پر اس وقت ان کے حسب ارشاد گلابی سوٹ پہننا ہی پڑا. آنے والے مہمان کچھ زیادہ ہی جلد باز تھے. مقررہ وقت سے پہلے ہی آ گئے. دادی کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. رحمت بوا کو کوئی ضروری ہدایت دے کر وہ ڈرائنگ روم میں جا چکی تھیں, مگر روما ابھی 5 منٹ پہلے ہی نہا کر نکلی تھی. اس کے بال لمبے بھی تھے اور بے حد گھنے بھی, سوکھنے میں ٹائم لیتے تھے. ہیئر ڈرائر استعمال کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا. سو بالوں کو یوں ہی ڈھیلا ڈھالا سا لپیٹ کر وہ لاؤنج میں نکل آئی. رحمت اسے ہی بلانے آ رہی تھی. جاؤ بیٹا, میں چائے لے کر آتی ہوں. انہوں نے محبت سے اسے دیکھا. وہ ایسے موقع پر پیش رہتی تھیں. ہارون اور روما کی پیدائش سے بھی پہلے سے یہاں تھیں. ان دونوں سے اولاد کی طرح محبت کرتی تھیں. سمیہ آج نہیں آئی ہے حالا, اگر آ جائے تو اسے بھی وہیں بھیج دیجیے گا. بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی. انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئیں. سمیہ کا حد سے بڑھتا عمل دخل انہیں برا لگتا تھا, پر اپنی حیثیت کا خیال کر کے اظہار کرتے ہوئے کتراتی تھیں. ڈرائنگ روم میں سبھی کی نگاہ بیک وقت اس کی طرف ہی اٹھی تھی, اور ان کو تو پتہ نہیں وہ کیسی لگی, مگر دادی کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس نے لپسٹک تک نہیں لگائی تھی. روما کی آنکھیں خوبصورت تھیں اور پلکیں بے حد گھنی. رنگت تھوڑی سی بھی صاف ہو جاتی تو یہی اس کا پلس پوائنٹ بن جاتی. دادی مہمانوں کے تاثرات کا نوٹس لینے لگیں. جب ساری باتیں چھوڑ کر پوری طرح روما کی طرف متوجہ ہو چکے تھے, 3 خواتین تھیں. ایک لڑکے کی والدہ اور بالترتیب بڑی اور چھوٹی بہن. تینوں ہی عام سی شکل صورت کی تھیں. دادی جو ساری زندگی صورت شکل کو بڑی اہمیت دیتی آئی تھیں, روما کے رشتے کے لیے آنے والوں کے لیے اب بالکل مختلف رویہ اختیار کرنے لگی تھیں. انہیں آنے والیوں کی عام سی شکل و صورت زیادہ اطمینان دلاتی تھی, کیونکہ انہیں لگتا کہ وہ لوگ روما میں حامی نکالنے سے گریز کریں گے. گو یہ کوئی طے شدہ کلیہ نہیں تھا, پھر بھی آج کے مہمان قدرے مہذب تھے. روما سے ملنے کے بعد بھی ان کے چہرے کے تاثرات خوشگوار ہی تھے. آپ کے بال بے حد خوبصورت ہیں, آپ انہیں کھول کر کیوں نہیں رکھتی؟ جس وقت وہ مہمانوں کو چائے سرو کر رہی تھی, لڑکے کی چھوٹی بہن نے بے اختیار ہی سراہا. دادی نے چونک کر روما کی طرف دیکھا. اس کے گھنے ملائم بال خشک ہو کر کھلنے لگے تھے اور کمر سے نیچے آتے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے. وہ تینوں خواتین سراختی ہوئی نگاہوں سے روما کی طرف دیکھ رہی تھیں. دادی کو بڑا فوری اطمینان حاصل ہوا. کیسے کیئر کرتی ہیں ان بالوں کی, آج کل تو ایسے بال دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں. ان کی تعریفیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں. دادی کو وہ یہ سب یکدم ہی اچھی لگنے لگیں.
بوا جو ان لوگوں کو یہاں تک لانے کا ذریعہ بنی تھیں اس طرح فخریہ مسکرا رہی تھیں جیسے روما کے بجائے ان کی تعریف ہو رہی ہو۔ اچھا ہی کیا جو ان لوگوں کو یہاں لانے سے پہلے روما کو ملنے والے جہیز اور اس کے والد اور بھائی کی مضبوط پوزیشن کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی سمجھداری پر خود کو شاباش دی۔ چائے پر اس بار معمول سے زیادہ اہتمام تھا، روما نے بھی محسوس کیا۔ لذیذ اور خوش رنگ چیزوں سے بھری پلیٹیں ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک آدھی شے خود بھی منہ میں رکھ لے، مگر دادی دیکھ لیتی تو پھر خیر نہیں تھی، سو وہ دل مار کر یوں ہی مسکراتی رہی۔ آپ کے ہاں آ کر دل بہت خوش ہوا ہے، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی کہ بوا نہ جانے کہاں لے جا رہی ہیں۔ لڑکے کی والدہ نے گویا اپنی منظوری کا ڈھکا چھپا سا اشارہ دیا۔ بڑا سارا شاندار گھر، قیمتی سامان سے بھرا ڈرائنگ روم، خاطر تواضع کا اعلیٰ معیار، اور پھر لڑکی بھی قبول صورت تو ہے ہی۔ وہ روما سے زیادہ اس کے بیک گراؤنڈ سے متاثر ہو رہی تھیں۔ دادی کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آج تک کبھی کسی آنے والے نے اس حد تک مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ انہیں لگا کہ جیسے اس بار بات بن ہی جائے گی۔ تبھی ان کی نگاہ اندر جھانکتی سمیہ پر پڑی۔ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور میں ادھر سارے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ روما تم نے بتایا ہی نہیں کہ آج تمہارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ وہ روما کے بالکل برابر آ کر بیٹھی تھی اور اس نے وہی گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس وقت روما پہنے ہوئے تھی۔ اپنے اور سمیہ کے ایک جیسے سوٹ اس نے دادی کے ساتھ ہی جا کر خریدے تھے، اور اس وقت ایک جیسے وہ سوٹ ان دونوں پر بالکل مختلف لگ رہے تھے۔ سمیہ کی گلابی جلد کے ساتھ گلابی رنگ گھل رہا تھا، اس کے خوبصورت خوش رنگ بال، اس کے پرکشش نکوش، آنے والوں کی ساری توجہ اس کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ ایک چپتا ہوا تضاد تھا جو بڑی بے رحمی کے ساتھ واضح ہو رہا تھا۔ رشتہ کرانے والی بوا نے بے ساختہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے ماتھے کو چھوا۔ جی لسنرز، خوشبو کا سفر کی ایپیسوڈ 5 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔